بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کی نظر ایک ایسا واقعہ کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر میں سے گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کچھ گا رہا ہو، اور وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ نوجوان لڑکی کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اور اشعار بھی عاشقانہ تھے۔ خیر، آپ گھر پر آئے، دستک دی اور پوچھا کہ گھر کے اندر کون ہے؟ تو وہ لڑکی امیر المومنین کی آواز پہچان گئی اور رعب کی وجہ سے سہم گئی اور اتنا ڈر گئی کہ وہ جواب نہ دے سکی۔ اس کے جواب نہ دینے اور چپ ہو جانے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور زیادہ شبہ پیدا ہوا کہ گانے کی آواز بند ہو گئی، مگر جواب کوئی نہیں دیتا۔ پھر آپ نے ذرا ڈانٹ کر آواز دی کہ اس گھر کے اندر کون ہے؟ لڑکی اور زیادہ دب گئی اور ڈر گئی اور کوئی جواب نہ دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار پھلانگی اور گھر میں داخل ہو گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اندر کیا بات ہے۔ گھر میں داخل ہو کر معلوم ہوا کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے لڑکی، تو کون ہے اور کیوں گا رہی تھی؟ اور تجھے معلوم نہیں کہ اسلام نے عورت کی آواز کو بھی پردے کا حکم دیا ہے، اور تو اتنی زور سے بول رہی تھی کہ تیری آواز گھر سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ کیا تو نہیں سمجھتی کہ تو ایسا کرنے سے گناہگار ہوئی ہے؟ اب اس لڑکی نے جرت کی۔ اسے بھی بھروسہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عادل کامل ہیں، میں جو کہوں گی وہ کبھی بھی جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ اس پر غور کریں گے۔ اس لڑکی نے ذرا کرخت آواز کر کے کہا، امیر المومنین، آپ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، جبکہ آپ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں اور قرآن و حدیث کی 3 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بس پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ٹھنڈے ہو گئے کہ رایا کی ایک لڑکی امیر المومنین کو ڈانٹ دے تو جذبات ابھرنے چاہیے تھے، انہیں اشتعال پیدا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں تو فوراً آپ سہم گئے اور مرعوب ہو گئے۔ فرمایا، بہن، میں نے کیا گناہ کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلا گناہ تو آپ کا یہ ہے کہ میں ایک اجنبی لڑکی ہوں اور اجنبی لڑکی کے ساتھ کسی مرد کو خلوت جائز نہیں ہے۔ آپ کو کیا حق تھا کہ آپ میرے گھر میں آئے اور آ کر میرے تخلیے میں خلل ڈالا؟ دوسری بات یہ ہے، قرآن کریم کا صاف حکم ہے کہ گھروں میں دروازوں کے ذریعے داخل ہو جاؤ۔ آپ نے خلاف ورزی کی، آپ دیوار پھلانگ کر گھر میں آئے۔ آپ کو دیوار پھلانگ کر آنے کا کیا حق تھا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ کسی کے گھر کے اندر اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ تو قرآن پاک نے حکم دیا تھا کہ جب تک اجازت کا سلام نہ کیا جائے گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بلا سلام و اجازت کیسے داخل ہوئے؟ یہ 3 گناہ آپ سے سرزد ہوئے ہیں۔ لڑکی نے یہ ڈانٹ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت شرمندہ تھے، وہاں سے واپس آئے۔ حالانکہ فاروق اعظم اور امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سب چیزیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار کے مقام پر سمجھا کہ حقیقتاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور آپ تمام رات جاگ کر استغفار کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کے سامنے روئے۔ صبح کو ضابطے کے مطابق آدمی بھیجا کہ اس لڑکی کو دربار خلافت میں حاضر کرو۔ چنانچہ لڑکی لائی گئی۔ آپ نے فرمایا، بہن، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے میری غلطی پر متنبہ کیا۔ میں نے تمام رات اللہ کے سامنے استغفار کیا اور توبہ کی۔ میں تیرا احسان مند ہوں، لیکن اب بحیثیت امیر المومنین ہونے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ وہ گانا بجانا کیسا تھا اور تو کیوں گا رہی تھی؟ تجھے ایسے عاشقانہ اشعار پڑھنے کا کیا حق ہے؟ لڑکی نے کہا،
امیر المومنین، اصل واقعہ یہ ہے کہ میں نوجوان لڑکی ہوں اور بھرپور جوانی ہے، اور ابھی 15 دن پہلے میری شادی ہوئی ہے۔ میرا خاوند بھی نوجوان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فلاں محاذ پر فوج کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ میں اس کی جدائی میں یہ آشکانہ اشعار پڑھ رہی تھی اور کوئی بات نہیں تھی۔ نہ تو میں زانیہ ہوں اور نہ ہی بدکار ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہتر تو نے سچ کہا، تیرا لہجہ بتا رہا ہے کہ حقیقتاً بات یہی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ لڑکی کو واپس بھیجنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور پوچھا، اگر لڑکی کی شادی ہو اور نوجوان ہو اور اس کا خاوند بھی نوجوان ہو اور دونوں میں جدائی کر دی جائے تو وہ کتنے دن تک جدا رہ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو آپ کی زوجہ نے فرمایا، 3 مہینے سے زیادہ وہ نوجوان لڑکی صبر نہیں کر سکتی۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کا دین مضبوط ہو، اس میں حیا ہو، وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے گناہ سے دور رہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر سرکاری آرڈر جاری کیا کہ جن شادی شدہ نوجوانوں کو جنگ پر بھیجا گیا ہے انہیں 3 مہینے کے اندر واپس کیا جائے اور ان کی جگہ دوسرے سپاہیوں کو بھیج دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاری کردہ اس قانون پر آج تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔